بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس قرآن 19ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 19واں پارہ 3 صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز سورۃ فرقان کے ہی بقیہ حصے سے ہو رہا ہے، اس کے بعد اس میں سورۃ شعراء ہے، اور سورۃ شعراء کے بعد سورہ نمل۔ تو اس کا پہلا رکوع وہ سورہ فرقان کا ہی بقیہ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، کہ ہم ان کو وہ ہمیں بتلاتے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز یہ فرشتے ان کو دیکھیں گے، وہ دن جو ہے وہ ان کے لیے خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، وہ ان کے عذاب کا دن ہوگا، بدبختی کا دن ہوگا۔ پھر اسی رکوع کے اندر ایک اہم اصول اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس روز عذاب کا دن ہوگا تو اس روز ظالم شخص، یعنی ظالم سے مراد وہ شخص کہ جس نے دنیا میں زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں گزاری ہوگی، وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں کیا کر لیتا، پیغمبر کے راستے کو اختیار کر لیتا، پیغمبر کی تعلیمات کو مان لیتا، اور کاش کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس شخص کی دوستی نے جو ہے مجھے اس نوبت تک پہنچا دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان جو بھی دوستی اختیار کرتا ہے یا جس کو بھی دوست بناتا ہے، تو دوستی کے اثر اس کے عادات و اخلاق پر پڑتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان اس بات کے اندر غور و فکر کرے کہ یہ کس شخص کو اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کریں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑنے کی مختلف صورتیں مفسرین نے بیان کی۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی تلاوت ہی چھوڑ دی، ایک یہ قرآن کی تلاوت تو کوئی شخص کرتا ہو لیکن وہ اس کے مفاہیم کو، اس کے پیغامات کو جاننے کی کوشش نہ کرے، اور ایک صورت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کرے، اس کے پیغامات کو بھی جانے، لیکن ان پیغامات کے مطابق ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ نہ کرے۔ تو یہ تمام صورتیں جو ہیں یہ ترک قرآن میں آتی ہیں۔ دوسرے رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تذکرہ سے فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اسی میں قوم نوح اور مختلف جو نافرمان قومیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ، کہ جانور جو ہیں ان کو تو شعور ہی نہیں دیا، ان سے اللہ پاک نے کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا۔ انسان کو تو تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی اور اس کو شعور عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو جب اس نے بھی اس شعور کو صحیح استعمال نہیں کیا تو گویا کہ یہ کیا ہو گیا، جانوروں کی طرح ہو گیا، بلکہ ان سے بھی بدتر ہو گیا۔ تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ دلائل قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے کائنات کا نظام بنایا، دن رات ہیں، سورج چاند ستارے ہیں، اور یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 دریا باہم ملے ہوئے ہیں، اور ان عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف کا پانی جو ہے وہ کیا ہے، میٹھا ہے اور پینے کے قابل ہے، اور دوسری طرف کا جو پانی ہے وہ کیا ہے، کھارا ہے اور کڑوا ہے، اور وہ دونوں دریا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ایک کا پانی دوسرے میں نہیں مل رہا۔ ان دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہ دکھائی دینے والی ایسی رکاوٹ رکھی ہے کہ ایک طرف کا پانی دوسری طرف کے پانی میں نہیں ملتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر جو لوگوں کو حق تعالیٰ کی تعلیمات پہنچاتے ہیں، اس پر وہ لوگوں سے کسی بھی قسم کی اجرت کا یا کسی بھی قسم کے معاوضے کے طلبگار نہیں ہوتے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ مومنین کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے ذریعے سے مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنا جو توکل اور بھروسہ ہے وہ اللہ ہی پر رکھیں۔ پھر یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے
اس کی معرفت کون لوگ رکھتے ہیں، باخبر لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیر، کہ رحمان سے متعلق اگر پوچھنا ہو، رحمان سے متعلق اگر معلومات لینی ہو تو جاننے والے لوگوں سے پوچھو، باخبر لوگوں سے پوچھو، یعنی وہ لوگ جو رحمان کی معرفت رکھتے ہیں، رحمان کی پہچان رکھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ۔ چوتھے رکوع کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، جیسے گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رحمان سے متعلق باخبر سے پوچھو، تو اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے کون لوگ ہیں، ان کی علامات بیان کی جا رہی ہیں، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور جب ان سے کوئی جہالت کی باتیں کرتا ہے تو وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ جاہل کے ساتھ جاہل نہیں بن جاتے، ایک مناسب طریقے کے ساتھ، ایک اچھے طریقے کے ساتھ اس سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنی راتیں جو ہیں رکوع و سجود میں گزارتے ہیں، حالت قیام میں گزارتے ہیں، سجدوں کی حالت میں گزارتے ہیں، اور وہ لوگ ان تمام خوبیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجیے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں، نہ تو وہ بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بہت ہاتھ تنگ کر لیتے ہیں، بلکہ اعتدال اور میانہ روی رکھتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ واحد ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور ناحق کسی کا خون نہیں کرتے، ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، اور وہ لوگ پاک دامن ہوتے ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں عطا کیجیے ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ہمیں ان کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے۔ تو اس دعا میں اشارہ صرف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو نیک صالح بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام صفات کے جو حامل لوگ ہیں ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک بالا خانے دیے جائیں گے، یعنی جنت میں ان کو اپر پورشنز دیے جائیں گے، جو انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر قائم رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں اللہ تعالیٰ ایک اہم اصول ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی عبادت کا حکم دے رہے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ذاتی غرض ہے، معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچنا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں کوئی اضافہ ہو جانا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں، اگر لوگ اللہ تعالیٰ کو نہ بھی پکاریں تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات، بندے جو ہیں وہ محتاج ہیں۔ اس پارے کی جو دوسری صورت ہے وہ سورہ شعراء، اس کی 127 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ تو اس پارے کا جو 5واں رکوع ہے یہاں سے سورہ شعراء کا آغاز ہوتا ہے۔ تو 5ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بارے میں اس قدر سوچتے ہیں، اس قدر آپ لوگوں کے ایمان نہ لانے سے غمزدہ ہوتے ہیں کہ قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی جو نشانی ان کے پاس آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، یہ اس سے بے رخی برتتے ہیں، یہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ چھٹے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ چھٹے رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرما رہے ہیں
کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح ہم نے حکم دیا کہ آپ فرعون کی قوم کی طرف جائیں اور اس کو جو ہے اس نے سرکشی کی ہے، زمین میں فساد مچایا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ تو یہ پہلے بھی متعدد مقامات پر قرآن مجید کے قصہ گزر چکا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میرے سے تو ان لوگوں کا ایک فرعونی شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، تو وہ تو میرے در پہ ہو جائیں گے، اور تو لہٰذا آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ اس کام میں شامل کر دیں کہ وہ بھی میرے ساتھ جائیں۔ تو الغرض یہ فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ تو فرعون تو خود اپنی ذات کے بارے میں ربوبیت کا قائل، اس نے تو کہا کہ میں ہی پروردگار ہوں، اور اس نے ان کے ساتھ مقابلے کی ٹھان لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معجزات دکھلائے۔ تو 7ویں رکوع کے اندر بھی یہی قصہ، اسی قصے کا تسلسل چل رہا ہے کہ فرعون نے تمام ریاست سے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ایک دن مقرر کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے۔ تو جس وقت جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور فرعون نے ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ رات کے وقت میں بنی اسرائیل کو لے کر، بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ رات کے وقت میں ان کو لے کر نکلیں، اور ہم نے ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ تو جس وقت فرعونی ان کے پیچھے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فتح عطا کی اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ 10ویں رکوع کے اندر جو ہے وہ قوم نوح کا جو ہے وہ 9ویں رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بت پرستی کی مذمت کے بارے میں بتلایا، لیکن وہ اسی پر قائم رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، کہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتے ہیں، اور وہی مجھے کھلاتے ہیں، وہی مجھے پلاتے ہیں، اور جس وقت میں بیمار ہو جاؤں وہی ذات جو ہے وہ مجھے شفا دینے والی ذات ہے، اور اسی ذات سے میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں کو معاف فرمائیں گے۔ 10ویں رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ ایک عرصے تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف پکارتے رہے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا۔ تو سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اور حضرت نوح علیہ السلام کے، اور کوئی باقی نہ بچا۔ تو یہاں خاص طور پر ایک چیز جو ذکر کی گئی سورہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں، وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ میں اس دعوت و تبلیغ پر آپ سے کسی اجرت کا کوئی مطالبہ تو نہیں کر رہا، میرا جو بھی اجر ہے، میرا جو بھی ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوگا۔ اگلا قصہ جو ہے 11ویں رکوع میں، وہ قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو وہ قوم بھی اپنی نافرمانیوں کے سبب جو ہے وہ ہلاک ہوئی۔ 12ویں رکوع کے اندر قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجی ہوئی نشانی تھی اس کا نقصان پہنچایا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اگلا قصہ جو ہے 13ویں رکوع کے اندر وہ قوم لوط کا ذکر کیا گیا کہ قوم لوط جو کہ ایک ایسی برائی میں مبتلا تھے کہ جہان میں اس سے پہلے کوئی بھی اس برائی کا مرتکب نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، تو اس طرح ہم نے اس قوم کو ہلاک کیا۔ 15ویں رکوع کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو ہے وہ قصہ ذکر کیا گیا
کہ وہ ان کی قوم جو ہے وہ معاملات کی خرابی میں مبتلا تھی، کہ وہ لوگ کفر و شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھے، کہ جب کسی کو کوئی چیز دیتے تو اس میں پیمانہ یا وزن کم کر دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح عبادات دین کا حصہ ہیں، اسی طرح معاملات کا درست ہونا، معاملات کا ٹھیک ہونا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو ان تمام قصوں کو ذکر کرنے کے بعد، اور بلکہ ہر قصے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی چیز کو فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک لآیہ، کہ ان باتوں کے اندر، ان قصوں کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔ 15ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے آغاز میں قرآن مجید کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے منزل کلام ہے، نزل بہ الروح الامین، اور اس کو جو لانے والے ہیں وہ بھی روح الامین، اور جن پر یہ اتاری جا رہی ہے علی قلبک، یعنی یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر یہ کتاب اتاری جا رہی ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر اسی رکوع کے اندر آگے چل کر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے خاندان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو آپ اللہ تعالیٰ کے پیغامات سنائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے، اور جو لوگ آپ کی پیروکار ہیں اہل ایمان میں سے، ان کے لیے آپ اپنی بازو نرمی کے ساتھ پھیلائے رکھیں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اور اچھے رویے والا معاملہ ان کے ساتھ رکھیں۔ پھر اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ یہ سورت جو ہے وہ اس کا نام سورہ شعراء ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، بلکہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ شعراء یتبعہم الغاوون، ان کے پیروکار جو ہے وہ اکثر وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، سرکش لوگ ہوتے ہیں۔ اور شاعرانہ جو کلام ہوتا ہے وہ تخیلاتی کلام ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے جو قرآن مجید کے جو مضامین ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، عام طور پر ان باتوں کا اس میں خیال نہیں رکھا جاتا، اور شاعر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو وہ کرتے نہیں۔ تو اشعار کا اکثر حصہ جو ہے وہ اسی قسم کے مضامین پر مشتمل ہوتا ہے۔ باقی وہ اشعار جو ایسے مضامین پر مشتمل ہوں، توحید و رسالت کے، یا کسی کی مدح کی جائے اور اس میں مبالغہ آرائی نہ ہو، تو ایسے اشعار جو ہے وہ پسند بھی کیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں جو مقصود ہے وہ یہ بتلانا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ سورہ نمل، اس کا بھی اکثر حصہ جو ہے وہ اسی پارے کے اندر ہے، اور کچھ حصہ جو ہے اس کا وہ 20ویں پارے میں آئے گا۔ تو اس کی کل 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس پارے کا جو 16واں رکوع ہے وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے، کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے لیے جو ہے یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت اور خوشخبری ہے، کہ وہ لوگ جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ کے اندر انبیاء کے قصے جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور 17واں جو رکوع ہے اس کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جنات کو، پرندوں کو ان کے تابع کر دیا تھا، اور وہ ان چیزوں کی زبان کو بھی سمجھتے تھے۔ اور یہاں ایک قصہ ذکر کیا جا رہا ہے
کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں سے گزر رہا تھا، تو اس لشکر کا گزر جو ہے وہ چیونٹیوں کے ایک، جہاں پر چیونٹیوں کے گھر بنے ہوئے تھے اس پر سے ہوا۔ تو ایک چونٹی دوسری چونٹی سے کہہ رہی تھی ادخلوا مساکنکم، کہ جلدی جلدی اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ کہیں بے خبری میں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر روند نہ ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا یہ کلام سن لیا، اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی، یہ معجزہ عطا کی۔ اسی طرح جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ایک قصہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی جو رعایا تھی اس کا جائزہ لیا، تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں ہدہد کو یہاں نہیں پا رہا، اس کے بارے میں پتہ کرو۔ تو جب ہدہد کچھ دیر کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے ان کو بتایا کہ میں ایک ایسی قوم کے اوپر سے میرا گزر ہوا ہے کہ جو لوگ سورج کی پرستش کرنے والے لوگ، تو وہ قوم جو تھی وہ ملکہ سبا کی قوم تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو انہوں نے خط لکھ کر بھیجا اس کی طرف، اور اب اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ شروع کر دیا کہ اب اس طرح مجھے خط پہنچا ہے تو اب اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے رائے یہ دی، چونکہ یہ قوم جو تھی یہ تمدنی اعتبار سے بڑی طاقتور قوم تھی، تو وزیروں نے کہا کہ ہم قوت والے اور جنگجو قسم کے لوگ ہیں، باقی رائے آپ کے پاس ہی ہے، جو جیسے آپ فیصلہ کریں۔ تو اس ملکہ نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بادشاہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر تباہی مچا دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلت دار بنا دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں عموماً۔ تو اس نے یعنی دوسرے دنیاوی بادشاہوں کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی انہی کی طرح کا ایک بادشاہ سمجھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت اپنے دربار میں انہوں نے اعلان کیا کہ کون شخص ہے جو میرے پاس اس کا تخت لے آئے، تو ان کے پاس ایک نیک آدمی تھے، وہ اس کا تخت لے آئے۔ تو جس وقت ملکہ بلقیس وہ خود ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست کے اندر اس نے ان کی اپنی ریاست کو ان کی ریاست کے تابع کر دیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ 19ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نافرمان قوموں کا جو ہے وہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ مختلف وقت میں جو نافرمان قومیں گزریں ان کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا، اسی طرح جو ہے وہ ان 9 کفار کا ذکر کیا گیا کہ جو 9 سردار تھے اور انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ ہم رات کے وقت میں جو ہے اللہ کے نبی کو ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ کسی نبی کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ارادے سے پہلے ہم نے اپنے نبی کی حفاظت کی اور ان کو ہی ہم نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو ہے وہ قصہ ذکر کیا گیا کہ جس وقت ان کو بے حیائی سے انہوں نے روکا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو معاشرے کے اندر جو ہے پاکیزگی چاہتے ہیں، تو لہٰذا آپ ہماری بستی میں نہ رہیں۔ تو یہ ایسی بات ہے جیسے آج کل کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے، ہدایت کی تعلیم کرتا ہے، تو لوگ عام طور پر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ اور اس کو وہ روشن خیالی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی روشن خیالی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے
ان کی بستی پر جو ہے وہ عذاب آیا، اور ہم نے اس بستی کا جو ہے وہ ان کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل الحمدللہ، کہ اے پیغمبر آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہے اس کے منتخب بندوں پر، اللہ خیر عما یشرکون، کہ کیا اللہ تعالیٰ، پھر آخر میں ایک سوال قائم کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو یقیناً جو بھی شخص ذرا بھی عقل و شعور رکھنے والا ہوگا وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، واحد و یکتا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں۔ تو اسی پر جو ہے اس پارے کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔